بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا بیوٹی آف اسلام چینل پر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ جیسے اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ ایزیلی ہماری ویڈیو کو واچ کر سکیں۔ ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ نہایت ہی آسان قرآنی اور نبوی اور آزمایا ہوا نسخہ بتاؤں گی جس کو کرنے میں نہایت ہی کم وقت لگتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ پاک ہم سب کو تمام غموں تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دلائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک اعرابی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کیا۔ میری جوتوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کون؟ ابو اسحاق۔ میں نے کہا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ پھر وہ اعرابی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا حضرت ذوالنون علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملہ میں جب بھی کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں اس کے بعد ہی فرمان ہے ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن جریر میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمائے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام؟ جو بھی یہ دعا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اسے غم سے چھڑایا اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں؟ بس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کا قبولیت کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو سعید خدا کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور جب اس کے ساتھ اس سے کچھ مانگا جائے تو عطا فرمائے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ برادر زادے کیا تم نے قرآن کریم میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا بھتیجے یہی خدا کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتا ہے، جب اس کے ساتھ اس سے کچھ مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ مذکورہ آیت کریمہ پڑھ لی تو اگر اس بیماری میں وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔
وہ دعا، وہ اسم اعظم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل، کوئی حاجت، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی آئے تو ہم اسی آیت کریمہ کا ورد کریں، اور اللہ پاک اس آیت کریمہ کے ورد کے کرنے کی برکات سے اللہ پاک ہم سب کی جائز دعاؤں، تمنا اور خواہشوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔